آج ہم ڈاکٹر ظفر اقبال کے ایک بڑے دلچسپ مضمون پر بات کرنے والے ہیں۔ عنوان کچھ ایسا ہے کہ فوراً متوجہ کر لیتا ہے: سیاسی مکالمہ، تاریخ سے سیکھنا اور سینگ اڑانے کا مزہ۔ اب پہلی نظر میں شاید لگے کہ یہ کوئی بیلوں کی لڑائی پر تحریر ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارے یعنی بر صغیر کے لوگوں کے بحث کرنے کے انداز پر ایک گہری اور کہہ لیں کہ چونکا دینے والی تنقید ہے۔ بالکل، اور مصنف کا زاویہ بہت ہی انوکھا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی رویوں، خاص طور پر ہمارے بحث مباحثے کے کلچر کو سمجھنے کی چابی ہمارے زرعی ماضی میں چھپی ہے، اور اس چابی کا نام ہے بیل۔ ہمارے پاس اس مضمون کے ساتھ کچھ تصاویر بھی ہیں جو اس تعلق کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ آج ہمارا مقصد اسی غیر معمولی تعلق کی تہوں کو کھولنا ہے۔ یہی بات تو سب سے حیران کن ہے کہ کھیتوں میں ہل چلانے والے ایک جانور کا ہماری پارلیمنٹ سے، ہمارے ٹی وی ٹاک شوز سے اور یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں ہونے والی بحثوں سے مطلب کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تعلق بظاہر جتنا عجیب لگتا ہے، مصنف کے مطابق اتنا ہی گہرا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری سیاسی بحث کی جڑیں کسی کھیت میں گڑی ہیں۔ چلے بات شروع کرتے ہیں اس پہلی تصویر سے جو ہمارے ذرائع میں شامل ہے۔ یہ ایک پرانے زمانے کے رہٹ کی تصویر ہے اور اسے بیلوں کی ایک جوڑی کھینچ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر ایک بہت پرسکون، ٹھہرا ہوا اور محنت سے بھرپور منظر ذہن میں آتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں زندگی کی رفتار مشینوں سے نہیں، جانوروں کے قدموں سے جڑی تھی۔ بالکل، یہ تصویر اس رشتے کا ایک بہت ہی مثبت اور شاید کہہ لیں کہ رومانوی پہلو دکھاتی ہے۔ جی، اور مضمون بھی اسی مثبت پہلو سے شروع ہوتا ہے۔ مصنف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ برصغیر کے لوگوں کا بیلوں کے ساتھ تعلق صدیوں پرانا اور بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک مالک اور غلام کا رشتہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کی شراکت داری تھی۔ بیل اس معاشرے کا انجن تھا۔ آپ اس کے کاموں کی فہرست دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت تھی۔ کیا کیا کام تھے وہ؟ دیکھیں، کھیتوں میں ہل چلانا، کنویں سے پانی نکالنا، چارہ کاٹنے والی مشین چلانا، اور یہاں تک کہ خراس یعنی گندم پیسنے والی چکی کو بھی یہی بیل چلاتے تھے۔ ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ صرف جانور نہیں تھے بلکہ خاندان کے ایک فرد کی طرح تھے جن پر پورے گھر کا دار و مدار تھا۔ مصنف نے بیل کو صرف ایک کام کرنے والی مشین کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اسے محنت، استقلال اور انکسار کی ایک زندہ علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیل اشاروں پر چلتا، رکتا اور مڑتا ہے۔ جی، اس میں ایک خاموش اطاعت کا عنصر ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور نقطہ بہت اہم ہے جس سے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور وہ ہے بیلوں کی جوڑی کا ٹیم ورک۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی ہے: افقی ہم آہنگی، یعنی ہاریزونٹل کوآرڈینیشن۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دو الگ الگ جاندار جن کی اپنی مرضی ہے، اپنی طاقت ہے، انہیں ایک پنجالی میں جوت دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک اکائی بن کر کام کرتے ہیں۔ یہ افقی ہم آہنگی کا تصور تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے جو دوسرے کو حکم دے رہا ہو۔ بالکل نہیں، وہ دونوں برابر کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بٹھا کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تو جدید مینجمنٹ کی کتابوں میں پڑھائی جانے والی تھیوری لگتی ہے جو صدیوں سے ہمارے کھیتوں میں عمل میں لائی جا رہی تھی، ہے نا؟ بالکل، وہ ایک دوسرے کی طاقت اور رفتار سے مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ اگر ایک تھک جائے تو دوسرا زیادہ زور لگاتا ہے، اگر ایک تیز چلے تو دوسرا بھی رفتار بڑھا لیتا ہے۔ یہ ایک خاموش معاہدہ ہے جو بقا کے لیے ضروری ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ چارہ کھاتے، پانی پیتے اور کبھی کبھار شرارتیں بھی کرتے، لیکن ان کا بنیادی رشتہ مکمل تعاون پر مبنی تھا۔ اسی رشتے کی گہرائی کو مصنف نے اپنے دادا کے ایک ذاتی قصے سے مزید واضح کیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا بیلوں سے باقاعدہ باتیں کرتے تھے۔ ایک مکالمہ ہوتا تھا، وہ مخصوص آوازیں نکال کر انہیں ہدایات دیتے تھے، اور اس کے بیل ہی سمجھتے تھے۔ بالکل۔ اور اس قصے میں ایک لفظ شوشک کا ذکر آتا ہے جسے ہماری زبان میں پراؤنی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھڑی ہوتی ہے جو کسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ عام طور پر تو زبانی ہدایت ہی کافی ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھار جب بیل حکم نہ مانتا تو شوشک کا استعمال ہوتا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر اسے مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اچھا،
یہ کیسے ممکن تھا؟ چھڑی ہاتھ میں ہو اور استعمال نہ ہو؟ مصنف کے مطابق کبھی تو صرف اس کی کمر پر شوشک مس کرتے اور حکم پر عمل درآمد ہو جاتا۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ صرف جبر کا نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ بیل کو معلوم تھا کہ اس چھڑی سے مار پڑ سکتی ہے، لیکن اکثر صرف اس کے چھونے کا احساس ہی کافی ہوتا تھا۔ یہ طاقت کا براہ راست استعمال نہیں، بلکہ طاقت کا اشارہ تھا۔ یہ تو طاقت کے استعمال کے بارے میں ہماری جدید تصورات کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ ہم اکثر طاقت کو براہ راست عمل سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں طاقت کا سب سے مؤثر استعمال اس کا استعمال نہ کرنا ہے۔ یہ خاموش افہم و تفہیم واقعی انسان اور جانور کے درمیان ایک طویل مدتی رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا تعلق تھا جو نسلوں پر محیط تھا۔ کسان اپنے بیلوں کی نفسیات کو سمجھتا تھا، ان کی بھوک، پیاس، تھکاوٹ، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، اور بدلے میں بیل اپنے مالک کے مزاج اور اشاروں کا پہچانتے تھے۔ ایک مکمل ایکو سسٹم تھا جو باہمی انحصار پر چلتا تھا۔ بالکل۔ تو ابھی تک جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہے وہ بیل کی ایک بہت ہی مثبت شخصیت کی ہے۔ وہ محنتی ہے، وفادار ہے، ایک بہترین ٹیم پلیئر ہے اور انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت خوبصورت رخ ہے، لیکن مضمون میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں مصنف اسی بیل کی ایک بالکل مختلف فطرت ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ واقعی چونکانے دینے والی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے مصنف کا اصل مدعا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں جو دوسری تصاویر ہیں وہ بیلوں کی لڑائی کی ہیں۔ ان میں دو بیل اپنے سینگ ایک دوسرے میں پھنسائے پوری طاقت سے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے جسموں میں تناؤ، آنکھوں میں غصہ اور جارحیت صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ اسی پرامن محنتی جانور کا ایک بالکل مختلف تباہ کن رخ ہے۔ جی، اور مصنف کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہم نے یعنی برصغیر کی اس زرعی قوم نے بیل کے ساتھ اپنے صدیوں کے تجربے سے اس کی مثبت خصوصیات کو اپنانے کے بجائے اس کی اس منفی عادت کو گلے لگا لیا ہے۔ ہم نے محنت، استقلال اور افقی ہم آہنگی جیسے سبق سیکھنے کی بجائے صرف ایک چیز سیکھی، سینگ اڑانا۔ اور صرف سیکھا ہی نہیں، مصنف کے الفاظ پر غور کریں تو اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ عادت کما حقہ بلکہ زائد از کما حقہ اور بددرجہ اتم لی ہے۔ یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں۔ کما حقہ کا مطلب ہے جیسا اس کا حق تھا، یعنی ہم نے اس عادت کو اپنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر وہ کہتے ہیں زائد از کما حقہ، یعنی حق سے بھی زیادہ اپنا لیا، اور بدرجہ اتم یعنی اسے کمال تک پہنچا دیا۔ یہ گہرا طنز ہے۔ یہ تو بہت ہی تلخ تشخیص ہے، لیکن کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں افقی ہم آہنگی کی صلاحیت سرے سے ہی موجود نہیں، یا یہ کہ ہم نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں بہت مختلف باتیں ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ میرے خیال میں مصنف کا اشارہ دوسری طرف ہے۔ صلاحیت تو موجود ہے کیونکہ ہماری تاریخ اسی تعاون پر مبنی ہے، لیکن ہم نے شعوری یا لاشعوری طور پر تصادم کے راستے کو زیادہ پرکشش پایا ہے۔ دیکھیں، سینگ اڑانے میں ایک فوری وقتی فتح کا احساس ہوتا ہے، جبکہ ہم آہنگی میں صبر، قربانی اور طویل مدتی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شاید ہم نے آسان راستہ چن لیا۔ بالکل، مصنف کے مطابق ہم بس سینگ اڑانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ مصنف نے جو فہرست دی ہے وہ تو لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کا ایک ایکس رے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی مخالف سوچ کا فرد ہو، دوسری زبان بولنے والا ہو یا مختلف مذہبی رجحان رکھنے والا، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چاہے دوسری سیاسی جماعت ہو، دوسرا صوبہ ہو، ہمارا رویہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھیلوں کی ٹیموں پر بحث ہو کہ فلاں کھلاڑی کو کس نمبر پر کھیلنا چاہیے تھا، ہم اسے بھی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر سینگ اڑا لیتے ہیں۔ اس کھیل والی مثال پر تو مجھے ایک ذاتی مشاہدہ یاد آ گیا۔ کسی بھی کرکٹ میچ کے بعد سوشل میڈیا پر چلے جائیں، وہاں جو بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ تجزیہ کم اور تبادلہ لات زیادہ لگتی ہے۔ صحیح کہا۔ ہر کوئی دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ استعارہ دراصل ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور مکالمے کے فقدان کی بہترین عکاسی ہے۔ جس طرح دو بیل اپنی پوری توانائی صرف ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے میں لگا دیتے ہیں، اسی طرح ہم بحث میں اپنی تمام تر ذہنی اور جذباتی توانائی صرف دوسرے کو نیچا دکھانے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ چاہے اس سے کوئی تعمیری نتیجہ نہ نکلے
یعنی مقصد کچھ سیکھنا یا سمجھنا نہیں بلکہ صرف جیتنا ہوتا ہے۔ بالکل، سینگوں کی لڑائی کی طرح۔ جی، جہاں مقصد دوسرے بیل کو میدان سے بھگانا ہوتا ہے، چاہے اس میں دونوں ہی زخمی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس لڑائی میں کوئی اصول بھی نہیں ہوتا۔ کوئی اصول نہیں۔ آپ دوسرے کی دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے، بلکہ اس کی ذات پر، اس کے کردار پر، اس کی نیت پر حملہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے خاموش کرا دیا جائے۔ یہ فکری دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی سنگین تصویر ہے۔ اگر ہم نے بیل کی غلط عادت کو اتنے شوق سے اپنا لیا ہے اور اس کی اچھی عادتیں چھوڑ دی ہیں، تو کیا مصنف کوئی حل بھی پیش کرتے ہیں یا صرف تنقید کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ حل کی طرف بھی آتے ہیں۔ وہ پہلے تو گہری تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر نظام بنا کر آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ ایک ہم ہیں دوستو، یعنی ہم اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں، اسی بحث و تکرار اور سینگ اڑانے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا واحد حل فکری گفتگو اور مکالمے کی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ ہمیں ایک قوم کے طور پر مکالمہ کرنا سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل۔ یہاں مصنف کا ایک جملہ ہے جو میرے خیال میں اس پورے مضمون کا نچوڑ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر تھوڑا رک کر بات کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں مخالف نقطۂ نظر کو اس کی سوچ تبدیل کرنے کے جبری شوق کے بغیر احترام اور تحمل کے ساتھ سننے اور تبادلہ خیال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ جبری شوق والی ترکیب یہ بہت گہری ہے، یعنی ہم اکثر کسی کو سنتے ہی اس نیت سے ہیں کہ اس کی بات کاٹنی ہے اور اسے غلط ثابت کرنا ہے۔ جی، یہی مکالمے کی روح ہے۔ مکالمے کا مقصد دوسرے کو بدلنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے عمل میں آپ خود بدل جائیں یا آپ دونوں مل کر کسی تیسرے بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ پہلے سے ہی یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ صرف آپ صحیح ہیں اور دوسرا غلط، تو پھر وہ مکالمہ نہیں، مناظرہ ہے۔ یا جیسا کہ مصنف نے کہا، تبادلہ لات ہے۔ بالکل۔ مصنف نے ان دو اصطلاحات مکالمہ اور تبادلہ لات کے درمیان جو فرق واضح کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ مکالمے میں آپ دوسرے کا تناظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سوال پوچھتے ہیں، وضاحت طلب کرتے ہیں، جبکہ لڑائی میں آپ صرف اپنا نقطۂ نظر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف بیان دیتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی تک تبادلہ لات کا کلچر ہی غالب ہے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حقیقی مکالمے کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ شاید آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ سینگ اڑانا اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اس میں انا کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ مصنف ہمیں اسی مشکل راستے کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں جو ترقی کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ڈاکٹر ظفر اقبال نے اپنے مضمون میں بیل کے ایک انتہائی طاقتور ثقافتی دائرے کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اس جانور کی دوہری شخصیت کو ہمارے سامنے رکھا۔ ایک طرف وہ محنتی، ہم آہنگ اور وفادار ساتھی ہے جو افقی ہم آہنگی کا بہترین نمونہ ہے، اور دوسری طرف وہی بیل ایک جارے لڑاکا ہے جو اپنی تمام طاقت صرف تصادم اور تباہی میں صرف کر دیتا ہے۔ اور مصنف کا بنیادی ترک یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت معاشرہ اپنے طرز گفتگو اور بحث و مباحثے کے انداز میں اس کی دوسری شخصیت یعنی جارے لڑاکے کی تقلید کو ترجیح دی ہے۔ ہم نے تعاون کے بجائے تصادم اور ہم آہنگی کے بجائے تکرار کا راستہ چنا ہے۔ جی بالکل۔ اور مصنف نے اسی تلخ حقیقت کو اپنے طنزیہ اختتامی جملے میں کمال خوبصورتی سے سمیٹ دیا ہے، جہاں وہ پاکستانیوں کی طرف سے ایک طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں، سینگ اڑانے کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ یہ جملہ بیک وقت مزاحیہ بھی ہے اور انتہائی سنجیدہ اور تکلیف دہ بھی۔ یہ ہماری اجتماعی حالت پر ایک گہرا تبصرہ ہے، ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا عکس دکھایا گیا ہے اور یہ عکس زیادہ خوشکن نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ہم سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مصنف نے بیل پر توجہ مرکوز کی، جو ہمارے زرعی پس منظر کی ایک واضح علامت ہے۔ یہ استعارہ بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری مشترکہ زرعی یا ثقافتی وراثت کے اور کون سے ایسے پہلو ہو سکتے ہیں جو ہمارے جدید رویوں اور تعلقات پر اسی طرح غیر شعوری طور پر اثر انداز ہو رہے ہوں، جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔